السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا نام ہے طالوت اور جالوت۔ بچوں، بہت پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا جالوت۔ یہ بادشاہ بہت طاقتور تھا، خوب لمبا چوڑا، اسے دیکھ کر ہیبت آتی تھی۔ اسے جنگ کرنے کا اور لڑنے کا بڑا شوق تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، اس نے اپنے قریبی ملک پر حملہ کر دیا۔ اس ملک کے لوگ بڑے سیدھے سادے تھے۔ جالوت نے ان کو شکست دی اور سب کو اپنا غلام بنا لیا۔ جالوت اس قوم کے لوگوں سے مشقت کے کام لیتا اور مستقل پریشان کرتا تھا۔ اس قوم کے لوگوں نے سوچا، یہ بڑی ذلت کی زندگی ہے، ہم کیوں نہ سارے مل کر اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دیں اور اس کے خلاف ایسی جنگ کریں کہ اس کو شکست ہو جائے اور ہمیں اس کی غلامی سے نجات ملے۔ اس قوم میں ایک شخص بڑا عقلمند، پڑھا لکھا اور طاقتور تھا۔ اس کا نام تھا طالوت۔ انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا اور جالوت سے لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طالوت نے ان سے کہا، دیکھو، میں پوری قوت کے ساتھ جالوت پر حملہ کروں گا، کیا تم سب میرا ساتھ دو گے؟ سب لوگ بولے، ہم ضرور تمہارا ساتھ دیں گے، ہم تو اس ذلت والی زندگی سے بالکل تنگ آ چکے ہیں۔ طالوت نے جب یہ سنا، اسے اطمینان ہو گیا اور وہ جالوت پر حملہ کرنے کے لیے اپنا لشکر لے کر چل کھڑا ہوا۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عین لڑائی کے وقت یہ سب بھاگ کھڑے ہوں اور میں اکیلا جالوت کے مقابلے میں رہ جاؤں۔ اس لیے بہتر ہے میں ان لوگوں کا تھوڑا سا امتحان لوں، ان کو آزما کر دیکھوں۔ جالوت کا ملک فاصلے پر تھا، راستے میں ایک نہر آتی تھی۔ تو طالوت نے تمام لشکر والوں کو کہا، وہ دیکھو، راستے میں ایک ندی آئے گی، اس میں سے کوئی پانی نہ پیے۔ اگر بہت ہی زیادہ پیاس محسوس ہو تو صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ جس نے ایک چلو سے زیادہ پیا، اسے میں اپنے لشکر سے نکال دوں گا۔ فاصلہ زیادہ تھا، یہ لوگ چلتے چلتے تھک بھی گئے تھے۔ جوں ہی ندی آئی، لشکر میں سے کئی لوگ ایک دم پانی پینے لگے، لیکن بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے تو ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اس طرح کافی لوگ تو نہر پر ہی لشکر سے الگ ہو گئے، جن لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا، اور باقی لوگ اپنے ارادے میں پکے رہے۔ انہوں نے طالوت کے ساتھ نہر پار کی اور جالوت کے ملک میں داخل ہو گئے۔ ادھر جالوت کو بھی پتہ چل گیا کہ طالوت اپنی فوج لے کر لڑائی کی غرض سے آ رہا ہے۔ اس نے بھی جنگ لڑنے کی پوری تیاری کر لی، اپنے فوجی جمع کیے اور تمام فوجیوں کو اپنے ملک کی سرحد پر اکٹھا کیا اور لڑائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ جالوت چونکہ بڑا رعب اور دبدبے والا بادشاہ تھا، اس کا حکم سن کر اس کے سارے فوجی فوراً جمع ہو گئے۔ اب ادھر طالوت کے لشکر والوں نے جب جالوت کی اتنی بڑی فوج کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئے۔ ڈر کے مارے طالوت سے کہنے لگے، جالوت کی فوج تو بہت زیادہ ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن طالوت کی فوج میں کچھ بہادر اور سمجھدار سپاہی بھی تھے۔ وہ بولے، ہمیں اب حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اگر جالوت کی فوج زیادہ ہے تو پھر کیا ہوا؟ فتح و شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا ہوا اگر ہماری تعداد کم ہے؟ اللہ ہم کو فتح دے سکتا ہے، اور جالوت اور اس کے لشکر کو تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود شکست ہو سکتی ہے۔ اصل شرط تو ہمت اور حوصلے کی ہے، اور اللہ پر سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ کی ہے۔ اللہ پر پورا بھروسہ کر کے ہمیں بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ طالوت نے بھی ایسی ہی تقریر کی، اپنے فوجیوں کو سمجھایا۔ چنانچہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ اللہ پر بھروسہ کر کے لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا، لڑائی شروع ہو گئی۔ طالوت اور اس کا لشکر حق پر تھے۔ اللہ تعالی ہمیشہ حق والوں کی مدد و نصرت کرتا ہے۔ چنانچہ عین لڑائی کے دوران ایک نوجوان اپنی تلوار لہراتا ہوا بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت کا قتل ہوتے ہی جنگ کا پانسا پلٹ گیا، اس کے سارے فوجی بھاگ کھڑے ہوئے۔ طالوت اور اس کے چھوٹے سے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی اور اس طرح انہیں ظالم جالوت سے نجات مل گئی اور وہ آرام سے اپنے ملک میں رہنے لگے۔ بچوں، یہ سارا واقعہ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔